بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں آذربائیجان میں لینگویج کورس کے حوالے سے۔ ابھی آپ کو جیسا کہ پتہ ہوگا کہ ایڈمیشن سٹارٹ ہے، تو میں نے کہا چلو آپ سے کر لوں، ڈیٹیل میں بات کر لوں، تھوڑا سا ڈیٹیل لیتا ہوں کہ ایڈمیشن لینگویج کورس میں کیا ہوتا ہے اور لوگ کیوں ایڈمیشن لیتے ہیں، اس کی اخراجات کیا ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس پہ کیا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بہت سے لوگ آذربائیجان جاتے ہیں تو دو تین طرح کے ایم ہوتے ہیں۔ ایک تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں سیٹل ہو جائیں، دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ وہاں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تیسرے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ورک کر لیں۔ تو پہلے تو میں ان لوگوں کے لیے بات کروں گا کہ اگر آپ آذربائیجان لینگویج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ اس وجہ سے لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کمیونیکیشن پرابلم بہت ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آذری لینگویج میں کر سکتے ہیں، تو مطلب رشین بھی یہ لوگ بول لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انگلش بہت ہی کم بولی جاتی ہے۔ تو جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ان کو لینگویج کا پرابلم رہتا ہے۔ جو لوگ سٹڈی کے لیے آتے ہیں زیادہ تر وہ تو یا تو ایم بی بی ایس کے لیے آتے ہیں، وہ تو انگلش میڈیم میں ہوتے ہیں، یا بیچلر کورسز کے لیے جو آتے ہیں وہ بھی انگلش میڈیم ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو آتے ہیں، ان کے دو تین پلان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سٹڈی کرنا ہے، لو کاسٹ پہ سٹڈی کرنا ہے، تو وہ آذری لینگویج سٹڈی کر کے آگے بیچلر اور ماسٹر بھی لو کاسٹ میں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ کچھ کام کرنا ہوتا ہے یا بزنس پلان ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو ہم ایک سال تو وہ پڑھ لیں، لینگویج پڑھ لیں، اس کے بعد ہم یہاں پہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں بزنس وغیرہ کے۔ تیسرے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں پہ یا تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، یا وہ سٹڈی وغیرہ مطلب یا وہ بزنس کے علاوہ کوئی کام وغیرہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یا ادھر ان کے اور پراپرٹی وغیرہ خرید کے یا ہوٹل وغیرہ کی سیٹ اپ کر کے، جو بھی ہے لیکن وہ یہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ ایون ایسے بھی لوگ ہیں جو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ شادی کر کے سیٹل ہوں اور بزنس اسٹیبلش کریں۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے آذری لینگویج بہت ضروری ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کے بغیر آپ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ جو بھی ہے تو آپ کسی اور پہ ڈیپینڈ کر لیں، تو کسی اور پہ ڈیپینڈ ہونے کی بجائے اگر آپ ایک سال لینگویج کورس کر لیں تو وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بات کریں گے جو لوگ سٹڈیز یہاں پہ لینگویج کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کام کرنے، تو لیگلی یہ یاد رکھیں کہ لیگلی اسٹوڈنٹ کے لیے یہاں پہ کام الاؤڈ نہیں ہے۔ لوگ کرتے ہیں، ٹیکسی بولٹ وغیرہ چلاتے ہیں، فوڈ ڈیلیوری بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چوری چھپ کے کرتے ہیں، وہ کسی آذربائیجانی لوگوں سے آئی ڈی لے کے اس پہ چلاتے ہیں، تو وہ کر لیتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو یہاں پہ چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہے، لیکن لیگلی ایک طرح سے آپ اپنا آئی ڈی نہیں بنا سکتے، نہ اپنا آپ کوئی ٹیکس کی ڈاکومنٹس بنا سکتے ہو اسٹوڈنٹ ویزے پہ۔ تو یہ ذہن میں یاد رکھیں، اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہا ہے تو آپ کو ایک طرح سے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی اور پہ ڈیپینڈ کرنا ہوگا، آپ خود نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لیگلی الاؤڈ نہیں ہے یہ کام۔ تو جو لوگ بتاتے ہیں کہ لیگلی آپ کام کر سکتے ہو تو وہ نہیں ہے۔ ہاں، امیگریشن نے پکڑ لیا تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن اگر میکزیمم اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گاڑی بولٹ چلاتے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس ہے، تو بولٹ وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ بولٹ چلا رہے ہو یا نہیں، وہ آپ گاڑی کا بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے اپنے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کی سیدھے تو آپ کو وہ لیگل سٹیٹس چیک کرتے ہیں، اگر لیگل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سیٹلمنٹ کی پلاننگ کر رہے ہو تو اس کے لیے بھی لینگویج ضروری ہے، اور اس کے علاوہ فردر اسٹڈیز کے لیے بھی آذری ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ مین کمیونیکیشن لوگ جو ہیں وہ آذری میں کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں یہاں پہ ایکسپینسز کی کہ آذری لینگویج کے ایکسپینسز کتنے ہیں اسٹڈیز کے لیے۔ تو اب بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، بہت سے مطلب وہ ہیں، مختلف ایکسپینسز ہیں، لیکن نارملی میں آپ کو بتاؤں کہ $1000 سے لے کے $1500 تک میں آپ کا ایڈمیشن بھی ہو جاتا ہے، ایڈمیشن لیٹر بھی ایشو ہو جاتا ہے، اپلیکیشن فیس بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ میڈیکل ہوگا اس کے چارجز بھی کور ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ کوپچا ہوتا ہے جو ایڈریس آپ نے کارڈ پہ جو ٹی آر سی پہ ڈالنا ہوتا ہے وہ بھی ہو جائے گا، ٹرانسلیشن بھی ہو جائے گی، اور ٹی آر سی جو 1 ایئر کی ٹی آر سی کارڈ دیتے ہیں اس میں آپ کا ایڈریس ڈالنا ہوتا ہے، تو وہ سب چیزیں اس میں ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں جنرلی یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو اب بھی ٹائم ہے، اور سب سے کوشش کریں کہ سب سے سستی یونیورسٹی میں لیں تاکہ آپ کے ایکسپینسز $1000 سے $1500 کے درمیان ہی رہیں گے۔ اگر فار ایگزامپل آپ کسی سے لیتے ہیں تو آپ سے ویزا وغیرہ اور ایڈمیشن لیٹر کے $200 سے $250
ایکسٹرا چارج کرے گا. لیکن جو میں نے آپ کو چارجز بتائے ہیں $1000 سے $1500، یہ اس میں یہ کنسلٹنسی فیس بھی وہ ہے. اگر آپ خود کر سکتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن خود کرنے میں تھوڑی سی کمپلیکیشن ہوتی ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اپڈیٹ بھی نہیں ہوگی، نہ آپ کو یونیورسٹی کے بارے میں پتہ ہوگا. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کی وہ لے لیں سروسز، اور زیادہ سے زیادہ میں نے آپ کو کہا کہ $200 سے $250 وہ آپ سے چارج کر لیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ احتیاط کریں. آج کل فیس بک، اس کے علاوہ مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے پیسے تو لے لیں گے، آپ کو ایڈمیشن لیٹر ایشو نہیں کریں گے. تو ایسے بھی کیسز ہیں. یا فیک ایڈمیشن لیٹر ایشو ہوگا جس پہ آپ سفر ہو سکتے، مطلب سفر نہیں کر سکتے، ٹریولنگ. اور یہ چیزیں بھی احتیاط میں رکھ کے جب بھی کر لیں تو کوئی اتھینٹک لوگوں سے ایڈمیشن لیٹر لے. باقی آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے آذربائیجان لینگویج کورس کے متعلق، یہاں کے کام وغیرہ کے متعلق، یہ سارے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ ابھی بہت سے اسکیم ہو رہے ہیں کام کے، اس پہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا، اور بھی میں نے بنائے ہیں اس چینل پہ ہیں، وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. باقی میں نے آپ کو ایکسپینس بتایا کہ $1000 سے $1500 میں آپ کا یہاں پہ 1 ایئر کا ایڈمیشن اور سارا پروسیس ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کویشچن ہو آپ کا تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں واٹس ایپ لنک ویڈیو میں بھی دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی ہوں گی، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.